الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہفتہ واری درس کے لیے اول وقت پر پہنچنا یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو علم کا بھرپور شوق ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے اور علم کا وہ سارا حصہ آپ کو ملے جس کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے اور علم کا سیکھنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور کل جب خوش نصیبوں اور بد نصیبوں کی تقسیم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیبوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ بہرحال پچھلا درس ہمارا زکوٰۃ کے تعلق سے ہوا تھا، اور زکوٰۃ کا معنی و مفہوم اور زکوٰۃ دینے کے فضائل و فوائد اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس میں آپ نے جانا تھا کہ زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے بڑھنا، زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے پاکی، اور زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور بعض شرطوں کے ساتھ یہ مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے فضائل میں سے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، جنت والے، ان کی ایک خاص صفت ہے جن پر اللہ کی رحمت ہے، زکوٰۃ دینا ان کی صفت ہے، ایمان والوں کی ایک صفت ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے کافی وعیدیں آئی ہیں۔ یہ سب تو جو بھی باتیں ہوئی تھیں پچھلے ہفتے، یہ مناقب اور فضائل اور وعیدوں کے تعلق سے ہوئی تھی، یعنی اس کے ثواب کیا ہے اور نہ دینے کا گناہ کیا ہے۔ مسائل پر پچھلے ہفتے گفتگو حقیقت میں نہیں ہوئی تھی۔ مسائل میں جب ہم چلتے ہیں تو زکوٰۃ کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ شرطوں کے ساتھ فرض کیا ہے۔ کچھ شرائط ہیں، کچھ شرائط صاحب مال میں ہونا چاہیے، کچھ شرائط مال میں ہونا چاہیے، یعنی اس کی تعین شرطوں کے ذریعے سے ہی اس کی تعین ہوتی ہے۔ کس شخص سے زکوٰۃ لیا جائے گا، کون سا شخص ہے کہ جس سے ہم زکوٰۃ لیں گے، اس کو کہتے ہیں مال والا۔ مال والا اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر پہلی چیز تو اسے مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اسے زکوٰۃ وصول نہیں کیا جائے گا، زکوٰۃ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان مملکت میں، مسلمان حکومت میں اگر وہ موجود ہے تو اس سے زکوٰۃ نہیں لیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے بجائے ان لوگوں سے کیا لیا جاتا ہے؟ جزیہ لیا جاتا ہے، اور اس کے الگ مسائل ہیں۔ لیکن مسلمان کو زکوٰۃ دینا ہوگا، اور اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ پہلی چیز ہے شرط کہ انسان مسلمان ہو، اسی شرط پر اس سے زکوٰۃ لیا جائے گا، اور اسی شرط پر اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا۔ اگر انسان مسلمان نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ انسان آزاد ہو۔ غلامی کا مسئلہ تقریباً اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، یہ اسلام کی برکت ہے۔ اسلام سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگ میں ایک قوم دوسرے قوم کے افراد کو پکڑ کے لاتی تھی، گرفتار کرتی تھی۔ تو جیل وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو کیا کرتے تھے کہ جو گرفتار کیے ہوئے مرد ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیتے تھے، جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو لونڈی بنا لیتے تھے، اور انہیں سامان کی طرح خریدتے اور بیچتے تھے اور انہیں استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے بہت سارے طریقے ایجاد کیے جس کی بنا پر یہ غلامی آج دنیا سے ختم ہو گئی۔ غلام کو مارو تو کفارہ میں اسے آزاد کرو۔ رمضان کے دن میں اگر کوئی شخص صوم توڑ دے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ بہت سارے گناہوں کے کفارہ کے طور پر غلام کی آزادی کو رکھا گیا۔ اسی طرح سے کوئی غلام اگر اپنے مالک سے طے کر لے کہ میں اتنی رقم ادا کر دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اس کو مکاتبہ کہتے ہیں، وہ طریقہ اسلام نے رکھا۔ اسی طرح سے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو غلامی کو ختم کرنے کے لیے یا باقی رہتے ہوئے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے
ان کو ان کا انسانی حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت ساری تعلیمات سے نوازا، اور اسی کی برکت ہے کہ آج دنیا سے غلامی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر انسان غلام ہے تو اس سے زکوٰۃ نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ خود دوسرے کا سامان ہوتا ہے، اور اس کی چیز اندر اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے غلام سے زکوٰۃ نہیں لیا جائے گا۔ تو آزادی شرط ہے، تو اسلام اور آزادی یہ دو شرطیں ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے۔ تیسری شرط جو اور عبادات میں ہوتی ہے اس میں نہیں ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے صلاۃ پڑھنے کے لیے کہیں گے تیسری شرط کہ آدمی بالغ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، عقل مند ہو تو صلاۃ پڑھنا فرض ہے۔ اگر ایک آدمی پاگل ہے تو اس پہ صلاۃ فرض نہیں، اگر ایک شخص نابالغ ہے تو اس پر صلاۃ فرض نہیں ہے۔ سکھانے کے لیے ماں باپ اسے صلاۃ پڑھنے کا حکم دیں گے، بالغ ہونے کے بعد فرض ہے۔ لیکن یہ دو شرطیں زکوٰۃ کے معاملے میں نہیں ہیں۔ زکوٰۃ میں اگر کوئی شخص نابالغ ہے، بچہ ہے، لیکن اس کے پاس مال ہے، یا اسی طرح کوئی شخص پاگل اور دیوانہ ہے، اس کی عقل سلامت نہیں ہے لیکن وہ مال کا مالک ہے، تو اس کے مال میں سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ جو شخص اس کے مال کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے۔ تو بچے کے مال میں، اسی طرح سے مجنوں پاگل دیوانہ کے مال میں، اس میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو گویا صرف دو شرطیں ہیں زکوٰۃ کے لیے، ایک اسلام اور دوسرے آزادی، اور باقی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ شرطیں ایسی ہیں جو مال کے اندر ہے کہ کون سے مال سے زکوٰۃ لیں گے۔ پچھلے ہفتے ایک سوال بھی آیا تھا کہ زکوٰۃ کس میں لیا جائے گا، کس میں نہیں لیا جائے گا۔ تو اس میں سے کون سا مال ہے جس میں سے زکوٰۃ لیا جائے گا، مال کے اندر کیا شرطیں پائی جانی چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مال ان چیزوں میں سے ہو جس میں اسلام نے زکوٰۃ لازم کیا ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا تھوڑی دیر کے بعد کہ کس کس چیز میں زکوٰۃ ضروری ہے۔ جیسے نقدی ہو، سونا یا چاندی یا روپیہ یا کوئی بھی کرنسی، یا اسی طرح سے مویشی ہو، اونٹ ہو، گائے بیل ہو، بکریاں ہوں، یہ ساری چیزیں، یا اسی طرح سے کھیتی ہو یا سامان تجارت ہو۔ تو جن چیزوں میں اسلام نے زکوٰۃ کو لازم کیا ہے اس میں سے کوئی چیز ہو، ایسی چیز نہ ہو جس میں اسلام نے زکوٰۃ کو لازم نہیں کیا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ان مالوں میں سے مال ہو جس میں اسلام نے زکوٰۃ لازم کیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص نصاب کو پہنچتا ہو۔ مالوں کا بیان آئے گا تو ساتھ میں آئے گا اس مال میں کتنا ہو، اس کا بھی بیان انشاءاللہ آگے لیتے ہیں۔ تو دوسری شرط، پہلی شرط یہ ہے زکوٰۃ مال کے اندر کہ وہ مال ہو جس مال میں اسلام نے زکوٰۃ لازم کیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ایک مخصوص نصاب کو پہنچ جائے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سونا آپ کے پاس ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ نصاب کو پہنچا یا نہیں پہنچا۔ چاندی آپ کے پاس ہے، دیکھا جائے گا نصاب کو پہنچا یا نہیں پہنچا۔ نصاب کتنا ہے وہ ہم آگے معلوم کریں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مکمل ملکیت ہو، آدمی مالک ہو پوری طرح اس مال کا، تب اس میں سے زکوٰۃ لیں گے۔ مکمل ملکیت کب نہیں رہ جاتی ہے؟ یا تو عام مال ہو آپ کے پاس، عام مال جیسے مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کے پاس مال ہے، مدرسہ کی تعمیر کے لیے آپ کے پاس مال ہے، یتیم خانہ بنانے کے لیے آپ کے پاس مال ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، کسی ایک شخص کا نہیں ہے، وہ پوری امت کا ہے، پوری قوم کا ہے، اس لیے اس پہ مکمل ملکیت نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسئلہ آتا ہے ایک قرض کا، کہ قرض میں مکمل ملکیت ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، جس کے پاس قرض رہتا ہے وہ اس کا مالک نہیں، کیونکہ مالک دوسرا ہے جس نے اسے دیا ہے، اور جس شخص نے قرض دیا ہے اس کے پاس رہ نہیں گیا، وہ دوسرے کے ہاتھ میں پہنچ گیا، تو اس کی بھی ملکیت مکمل نہیں، اس کی بھی ملکیت مکمل نہیں۔ اس لیے یہ شرط کے میں جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے قرض والے مال میں زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرض کی دو شکلیں ہیں، قرض کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ قرض ملنے کی امید ہے، وہ قرض ملنے کی، واپس ملنے کی امید ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا
اور دینے کے بعد آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ مال مجھے واپس ملے گا، محفوظ ہے، وہ دینے والا شخص ہے اور جیسے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی مجھے واپس کر دے گا، اگر ایسی بات ہے تو آپ پوری طرح اس مال کے مالک ہیں، وہ آپ کا مال محفوظ ہے اور اس میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ ہر سال آپ زکوٰۃ دیں گے، چاہے وہ آپ کو واپس ملا ہو نہ ملا ہو، آپ کا وقت ہو گیا زکوٰۃ دینے کا، اس کو اپنے مال میں اس کا حساب کریں گے اور اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، کیونکہ اس کے ملنے کی پوری امید ہے۔ قرض کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ملنے کی امید نہ ہو۔ ملنے کی امید نہ ہونے کی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے قرض دیا، غریب ہے، محتاج ہے، دیوالیہ ہو گیا، پریشان حال ہے، لوٹا نہیں سکتا، تنگ دست انسان ہے، یا اسی طرح سے ٹال مٹول کرنے والا ہے، یا اسی طرح سے لے کے ڈبا دینے والا ہے، یا زبردست ہے، واپس نہیں کرے گا، لے لیا کھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی سبب ہو جس کی وجہ سے آپ کو دیا ہوا قرض واپس ملنے کی امید نہیں ہے، اگر ایسی صورت ہے تو جب تک وہ قرض آپ کو واپس نہ مل جائے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ قرض آپ کو واپس ملے تو 1 سال کی زکوٰۃ اس سال جس سال وہ ملا ہے اس سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مان لیجئے 2 سال کے بعد ملا، 3 سال کے بعد ملا، 5 سال کے بعد ملا، جب وہ قرض کا مال آپ کو ملتا ہے اس کے بعد اس میں سے آپ زکوٰۃ 1 سال کی ادا کر دیں گے جس سال ملا ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ملکیت تام میں قرض کا مسئلہ آتا ہے اور قرض کی 2 صورتیں۔ تیسری جو ہے چوتھی شرط، تیسری شرط ہوگی نا، ایک تو وہ مال ہو جس میں زکوٰۃ دینا ہے، دوسرے نصاب کو پہنچ جائے، اور تیسرے مکمل ملکیت ہو، اور چوتھی چیز ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے۔ نصاب کے مالک ہو گئے، نصاب کا مالک ہونے کے بعد سال بھر تک آپ کے پاس وہ مال محفوظ ہے، تب اس میں زکوٰۃ ہے۔ مان لیجئے سونے کو مثال میں لے لیتے ہیں، آپ کے پاس 85 گرام سونا ہو گیا، آج آپ کے پاس 85 گرام سونا پورا ہوا، آج ہی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ 85 گرام 1 سال تک آپ کے پاس پڑا رہے، 1 سال پورے 12 مہینے، اور قمری سال کا اعتبار ہوگا، قمری سال جس میں مہینے 30 یا 29 دن کے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے جو سال ہوتے ہیں عربی سال اس کا اعتبار ہوگا، اس کے دنوں کا اعتبار ہوگا، انگریزی سال میں کچھ دن بڑھ جاتے ہیں، تو اسی سال کے اعتبار سے قمری کو اسلامی سال مانا گیا ہے۔ اسلام میں اسی کو ساری عبادات کے لیے اختیار کیا گیا ہے، حج ہو، رمضان ہو، ساری عبادتوں کے لیے، تو زکوٰۃ کے لیے بھی اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ جب اس پر 1 سال گزر جائے گا، پورا جس دن سال پورا ہوا اس دن زکوٰۃ فرض ہے، یہ نہیں کہ جیسے آپ کے پاس 85 گرام ہوا تیسے فرض ہے، بلکہ سال پورا ہونا چاہیے۔ اب اس میں کچھ مسائل آتے ہیں غور کرنے کے، ایک تو یہ کہ یہ شرط سب میں نہیں ہے، یہ شرط سونا میں ہے، چاندی میں ہے، اور جو چیزیں سونے چاندی کی بدل ہیں وہ کیا ہے؟ کرنسی سونے چاندی کا بدل ہے، یہ سب میں سال ہونا چاہیے۔ ایسے ہی مویشی جو جانور ہیں، کسی کے پاس اونٹ ہیں اور یا کسی کے پاس بکریاں ہیں یا گائے بیل ہیں، تو وہ سال ان پر پورا ہو جائے تب زکوٰۃ ہے، لیکن یہ شرط پھلوں میں اور غلے میں نہیں ہے۔ آپ نے کھیتی کی، کھیتی جس دن کاٹ رہے ہیں، کاشتکاری کے بعد جس دن کٹائی ہو رہی ہے، کٹائی کے بعد فوراً ہی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ غلہ آپ کے گھر آ گیا، 1 سال تک آپ کے پاس پڑا رہے پھر زکوٰۃ دینا ہے، غلے میں یہ شرط نہیں ہے، پھلوں میں یہ شرط نہیں ہے۔ غلے اور پھلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق دے دو جس دن اسے کاٹا ہو، تو جس دن کھیتی کٹے گی اسی دن اس کا زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، عشر ہو یا نصف العشر ہو، 10واں حصہ ہو یا 20واں حصہ ہو، 10واں یا 20واں جو بھی حصہ ہو۔ ایک مسئلہ اس میں سال پورا ہونے میں آتا ہے مال مستفاد کا۔ مال مستفاد کا کیا مفہوم ہے؟ مال مستفاد کا مفہوم یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے تجارت شروع کی اور تجارت کا مال بڑھ کر کے نصاب کو پہنچ گیا، مان لیجئے کہ 85 گرام کا ہم ایک اندازہ متعین کریں، اس وقت کس کو معلوم ہے 85 گرام سونے کی قیمت کیا پہنچ رہی ہے، یا ایک اندازہ متعین کر لیتے ہیں، 2.5 لاکھ 3 لاکھ کچھ بھی متعین کر لیتے ہیں۔ مان لیجئے
کہ 2.5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہو گیا، یا تجارت میں آپ نے 2.5 لاکھ روپے ڈالے۔ اب جس دن آپ کے تجارت کا مال 2.5 لاکھ کا ہو گیا، اس دن سے 1 سال جب اس پر پورا ہوگا تو آپ کو اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اس میں جو بھی درمیان میں نفع آتا ہے اس نفع کے لیے الگ سے سال نہیں جوڑیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ 2.5 لاکھ ہو گیا اور 10 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد آپ کو اکٹھا 50,000 روپے نفع ہوئے تو اب بولو کہ یہ 50,000 کا پھر ہم 1 مہینہ بعد اگلا حساب کریں گے۔ یہ نہیں، بلکہ چونکہ اسی کے جنس سے ہے، اسی کے اندر سے ہے، اس لیے اس کا سال الگ سے نہیں جوڑیں گے، بلکہ جو اصل نصاب کو پہنچ گیا تھا اسی کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے۔ جب آپ کا سال پورا ہوگا تو سال کے پہلے دن جو مال تھا وہ نہیں، بلکہ سال کے آخری دن جتنا آپ کے پاس مال ہوگا مال تجارت، اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ ہے تجارت کے مسئلے میں سال گزرنے کا کس طرح شمار کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس بکریاں ہیں، 40 بکریوں پہ زکوٰۃ ہے، 40 بکریاں ہو گئیں جس دن اور اس پر سال پورا ہو گیا۔ اب درمیان میں اگر بکریاں بڑھ جاتی ہیں، مان لیجئے 10 بکریوں نے بچے دیے اور وہ بکریاں بڑھ گئیں، تو کیا کریں گے؟ ان بچوں کا حساب بعد میں کریں گے یا اسی کے ساتھ کر لیں گے؟ اسی کے ساتھ کر لیں گے۔ جو بچے درمیان میں پیدا ہوں گے، بڑھ جائیں گے، اس کو اسی کے ساتھ سال کے آخر میں جوڑ لیں گے، اس کے لیے الگ سے حساب نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ جو مال بڑھ رہا ہے وہ اسی کی جنس سے ہے تو اس میں حساب اس کے ساتھ ہی کریں گے، الگ سے نہیں کریں گے۔ دوسری شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ جنس سے نہیں بلکہ خارج جنس سے، جنس کے باہر سے کوئی مال ملتا ہے تو اس کا حساب الگ سے کریں گے۔ مسئلہ شاید تھوڑا باریک ہو رہا ہے یا سمجھنے میں، اسی لیے زکوٰۃ کے مسائل کی بہت تفصیل جو ہے جب آدمی کو ضرورت پڑے تو اہل علم سے رجوع کر لے، لیکن انشاءاللہ پھر بھی بہت اتنا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آنا ہو۔ جیسے اس کی مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر 5 اونٹ آپ کے پاس ہے، 5 اونٹ جب ہو جائے تو زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس بڑھ گیا مال، 5 اونٹ آپ کے پاس تھا، آپ کے پاس سونا نہیں تھا، سونا آپ کو مل گیا۔ اب سونے کو اونٹ کے ساتھ آپ نہیں جوڑیں گے کیونکہ اونٹ دوسری جنس ہے اور سونا دوسری جنس ہے، تو دوسرے جنس کو دوسرے جنس کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ اسی طرح سے وہ اونٹ، اگر اونٹ کے بچے پیدا ہو کے اونٹ بڑھتا ہے تب تو جوڑ دیں گے، جیسا کہ بکریاں کا بچہ پیدا ہو کے بڑھا تو جوڑ دیں گے۔ لیکن اونٹ بڑھنے کے بجائے آپ کے پاس سونا بڑھا، وراثت سے مل گیا یا اور کسی طریقے سے مل گیا، تو پھر اس کو الگ جوڑا جائے گا، اونٹ کو الگ جوڑا جائے گا، دونوں کو ملایا نہیں جائے گا۔ اس کا سال الگ جوڑا جائے گا، اس کا سال الگ جوڑا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مال تو وہی ہے، جیسے آپ کے پاس بکریاں تھیں اور بکریاں ہی بڑھیں، لیکن آپ کے پاس موجود بکریوں کے ذریعے سے نہیں بڑھیں بلکہ وہ کسی اور طرف سے آ کے بڑھیں۔ آپ کے پاس بکریاں تھیں، اس پہ نصاب لازم ہو گیا، بکریوں نے بچہ پیدا کیا، اسی کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ نہیں، ان بکریوں کا بچہ نہیں ہے، آپ کے پاس 40 بکریاں تھیں، ایک کوئی شخص آیا، اس نے 40 آپ کو ہبہ کر دیا، آپ کو تحفہ دے دیا، تو ان بکریوں سے نہیں بڑھا بلکہ وہ الگ سے بڑھا، اس لیے اس کا حساب الگ کریں گے، اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اگرچہ جنس ایک ہے چونکہ ان کے ذریعے نہیں بڑھا ہے۔ یا اسی طرح سے جو ہے وراثت میں آپ کو مل گیا، ابھی اپنا مال تھا اور اس کے بعد کسی سے وراثت میں آپ کو اتنا مال مل گیا جو کہ کافی بڑھ گیا، تو اس کا سال الگ سے جوڑیں گے، اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، کیونکہ جنس تو وہی ہے لیکن بڑھنے کا سبب وہ نہیں ہے بلکہ الگ سے بڑھا ہے۔ تو یہ ہے سال گزرنے کے مسئلے میں ہم کیسے اندازہ کریں گے کہ کس چیز پر الگ سے سال گزارے دیکھیں گے اور کس پر نہیں۔ تنخواہوں کا مسئلہ اسی طرح سے، لوگوں کو جو تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ ملتے ملتے اس کے پاس اتنا محفوظ ہو گیا کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتا ہے، نصاب کو مال پہنچ گیا، 2.5 لاکھ 3 لاکھ جو ہم نے متعین کیا، 85 گرام سونے کی قیمت وہ ہو گیا۔ اب اس پہ سال پورا ہو گیا، بیچ بیچ میں ہر مہینے تنخواہ بڑھ رہی ہے، تو کیا سال کے آخر میں جتنا جمع ہو گیا سب پر زکوٰۃ دیں گے؟ آخری مہینے والے پر صرف 1 مہینہ گزرے گا آخری تنخواہ پہ،
پہلی تنخواہ پہ 12 مہینے کے بجائے 11 مہینہ گزرے گا، کسی پر 10 مہینے گزرے گا، اسی طرح آپ پورے سال کا حساب کر لیں۔ تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے، آپ چاہیں نصاب مکمل ہو جانے کے بعد ہر تنخواہ کا الگ الگ حساب رکھیں اور ہر تنخواہ کی الگ زکوٰۃ ادا کریں جب سال پورا ہو جائے، اور آپ آسانی چاہتے ہیں تو سال کے آخر میں اکٹھا سب کا حساب کر دیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ دونوں طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ چیزیں لے لیتے ہیں کہ جن میں زکوٰۃ ہے، اور اسی پر یہ درس ختم کر کے پھر سوال و جواب کا موقع دیتے ہیں۔ پہلی چیز تو جو 2 نقدی چیزیں ہیں، ایک کا نام سونا ہے، ایک کا نام چاندی ہے۔ سونے میں جب آپ کے پاس 85 گرام سونا ہو جائے، 85 گرام سونا جو کہا جاتا ہے یہ 24 کیرٹ والے کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس 21 کیرٹ والا سونا ہے تو نصاب تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا، اوپر ہو جائے گا۔ آپ کے پاس 18 کیرٹ والا سونا ہے تو نصاب تھوڑا سا اور اونچا ہو جائے گا، 85 گرام کے بجائے 113 گرام ہو جائے گا اگر 18 کیرٹ والا حساب ہے۔ تو وہ بڑھتا گھٹتا ہے اس طرح سے۔ آدمی احتیاط کے حساب سے 85 پہ سب کا حساب کر لیتا ہے، تھوڑا سا غریب کو چلا جائے کوئی بات نہیں، یہ حساب ہے اس کا۔ ورنہ جو 85 گرام بتایا جاتا ہے کس کا ہے؟ 24 کیرٹ جو سونا ہوتا ہے اس کا ہے۔ یہی معاملہ چاندی کا ہے کہ چاندی جب آپ کے پاس ہو جائے 595 گرام چاندی ہو جائے اور سال بھر آپ کے پاس محفوظ رہے تب اس پر زکوٰۃ ہے۔ نقدی کا جو مسئلہ ہے، کرنسی کا، آپ کے پاس ڈالر ہے، روپیہ ہے، ریال ہے، ٹاکا ہے، یا جو چیزیں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اس کا حساب کیسے کریں گے؟ چاندی کے ساتھ کریں گے یا سونے کے ساتھ کریں گے؟ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، بعض چاندی کے ساتھ جوڑتے ہیں اور بعض سونے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور چاندی کے ساتھ اگر جوڑا جائے گا تو بہت کم میں نصاب پہنچ جائے گا، سونے کے ساتھ جوڑا جائے گا تو زیادہ میں نصاب پہنچے گا۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ بھی جوڑ کے بنا لیں گے تو ظاہر بات ہے بات صحیح نہیں ہوگی، یا سونا اور چاندی کو جوڑ کے بنا لیں گے۔ مثال کے طور پر 595 گرام آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس اس کے آدھا ہے، اور 85 گرام آپ کے پاس سونا نہیں ہے بلکہ اس کے آدھا ہے۔ آدھا یہ نصاب کو پہنچ گیا، آدھا یہ نصاب کو پہنچ گیا، آپ کہتے نہیں سونا چاندی ملا لو اور آپ کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے، تو ایسا درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے سونے میں الگ نصاب بنایا ہے، چاندی میں الگ نصاب بنایا ہے۔ تو جب چاندی میں الگ نصاب بنایا تو چاندی کا الگ حساب کریں گے، سونے میں الگ نصاب بنایا تو سونے کا الگ حساب کریں گے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملائیں گے۔ نقدی کا مسئلہ، اگر آپ نقدی کو سونے کے برابر مانتے ہیں تو پھر سونے کے ساتھ اس کا حساب کریں گے، جو آپ کے پاس سونا موجود ہے اس کو لے لیں گے، جو آپ کے پاس نقدی موجود ہے اس کو لے لیں گے، دونوں کو ملا لیں گے، دونوں پر جب سال گزر جائے گا نصاب ہونے کے بعد تب اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ حساب کر کے نکال دیں گے۔ یا اسی طرح سے چاندی کے ساتھ اگر ملاتے ہیں تو چاندی کے ساتھ ملا کر کے اسے زکوٰۃ نکال دیں گے۔ تو یہ ہو گئی 2 چیز، سونا اور چاندی، اور ان کے ساتھ میں ساری کرنسی ملا لی جائے گی۔ تیسری، چوتھی اور 5ویں چیز مویشی ہیں، جس میں اونٹ، بیل اور بکریاں ہیں۔ بیل ہی کے اندر بھینس وغیرہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، مویشی میں سب آ جاتے ہیں۔ اور 6، 7 اور 8 اور 9 چیز ہے گیہوں، جو اور کھجور اور کشمش۔ یہ جن چیزوں کا نام لیا گیا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی چیزوں میں جیسے جو، گیہوں اور کھجور اور کشمش، کیا بقیہ پھلوں کو، بقیہ غلوں کو انہی کے ساتھ جوڑ لیا جائے گا؟ کیا چاول کو گیہوں کے ساتھ جوڑ لیا جائے گا؟ چاول کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جو گیہوں کے ساتھ کریں گے؟ بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان سب کو جوڑا جائے گا، ہے نا؟ یہ غلے اس دور میں نہیں تھے اس لیے ان کا نام نہیں لیا گیا۔ مقصود ہے غلے جو کھائے جاتے ہیں، مقصود ہے پھل جو اچھی بڑی تعداد پیدا ہوتے ہیں، جن کو وزن کیا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ جو بطور قیمت استعمال ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے، جو بطور مویشی استعمال ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے، جو غلے اور پھل استعمال ہوتے ہیں اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو یہ کہنا سب سے بہتر ہے۔ اور چوتھی چیز، 3 چیزیں ہو گئیں، 9 کے بجائے ہم نے اور کم کر دیا اس کو،
3 چیزیں، ایک کرنسی یا جو بطور قیمت استعمال ہوتی ہے اس میں سونا چاندی اور سکہ آ گیا، اور ایک جو مویشی ہیں اس میں اونٹ بیل گائے بھینس بکریاں دمبا یہ سارے مویشی آگے جانور آگے، اور ایک چیز پھل اور غلے جات میوے آگے، اس میں چاول ہو قسم قسم کی دالیں ہوں، گیہوں ہو جو ہو جوار ہو باجرہ ہو مکئی ہو، بہت سارے جو ہے، تو جو بھی پھل ہیں جو بھی غلے ہیں سب کے سب اس کے اندر شامل مان لیے جائیں گے، وہ سب میں زکوٰۃ ہے جب وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائیں، اور ان کا نصاب 60 وسق ہوتا ہے، 60 وسق تقریباً لگ بھگ 6 کنٹل کے آس پاس ہوتا ہے، 6 کنٹل کے آس پاس ہوتا ہے۔ تو جب 6 کنٹل پیداوار ہو جائے تو اس میں عشر یا نصف العشر یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ اس تفصیل کے مطابق ہے کہ اگر آسمانی پانی سے ہوا ہے تو 10واں حصہ، اور اگر آپ نے سینچائی پہ خرچ کیا ہے تو 20واں حصہ، یہ غلے اور پھلوں میں۔ اور 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز ہے مال تجارت، تجارت کا مال، جو بھی چیز آپ تجارت کر رہے ہوں، مال تجارت میں زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو، جو بھی تم نے کمایا ہے اس میں پاکیزہ، جو تم نے پاکیزہ مال کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو تجارت کے ذریعے پاکیزہ مال کمایا جاتا ہے، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے پاکیزہ مال کمایا اس میں سے خرچ کرو، تو مال تجارت اسی میں سے ہے، اس لیے تجارت میں مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں، جو چیزیں ان کے علاوہ ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ اتنی ہی چیزوں میں ہے۔ اب کیا کیا چیزیں ہوں گی آپ غور کرتے جائیں۔ آپ نے جو گھر بنایا گھر پہ زکوٰۃ نہیں، آپ کی جو کھیتی کے لیے جتنی زمینیں ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں، آپ نے جو زمین لی مکان بنانے کے لیے دکان بنانے کے لیے اس میں زکوٰۃ نہیں، آپ نے جو سواری لی سواری کرنے کے لیے اس میں زکوٰۃ نہیں، آپ نے جو ہے کھیتی سینچنے کے لیے جو مشین لگائی ہے اس میں زکوٰۃ نہیں، گھر میں پانی نکالنے کے لیے جو موٹر جو مشینیں لگائی ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں، آپ نے گھر میں اپنی آسائش اور استعمال کے لیے جو بھی فرنیچرز رکھے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو آپ کے استعمال کی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا چھوٹ دیا ہے، اس کے بعد بھی اتنا سارا چھوٹ ملا ہوا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ بہت کم ہے، اور اس کے بعد بھی دینا کتنا بھاری پڑتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا ایک نام پچھلے درس میں آیا تھا، صدقہ ہے۔ صدقہ کے معنی انسان کے سچے ہونے کی، سچے ایمان ہونے والے کی نشانی ہے۔ اگر انسان حساب کر کے پوری طرح زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان میں سچا ہے۔ اور آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تو ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اہل ایمان کے بارے میں کہ قرآن پاک ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ میں سے زکوٰۃ پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں ایک مسئلہ زکوٰۃ الفطر کا بھی ہے، اور اہل علم نے جو ہے یہ ذکر کیا ہے کہ پہلے زکوٰۃ الفطر فرض ہوا ہے، بعد میں زکوٰۃ فرض ہوا ہے باقی مالوں میں۔ اور بہت ساری حدیثیں ایسی آئی ہیں جو صحیح ہیں کہ پہلے زکوٰۃ الفطر فرض تھا، پھر جب یہ زکوٰۃ لازم ہو گیا تو زکوٰۃ الفطر کو چھوڑ دیا گیا، جو چاہے دے جو چاہے نہ دے، اس کو اس طرح سے نہیں لیا گیا جس طرح باقی زکوٰۃ کو لازم کر کے لیا گیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر بھی فرض ہے، زکوٰۃ الفطر بھی فرض ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے ہر مسلمان پر، چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو بچہ ہو۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام علی کل حر او عبد ذکر او انثی من المسلمین۔ تو حدیث بہت صاف الفاظ میں ہے، اس لیے زکوٰۃ الفطر کو ان احادیث کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ فرض تو ہے زکوٰۃ الفطر، لیکن فرضیت میں جو شدت پہلے تھی، جو عظیمت پہلے تھی وہ نہیں رہ گئی ہے، وہ عظیمت اب زکوٰۃ پہ آ گئی ہے۔ پہلے صرف ایک ہی زکوٰۃ تھی زکوٰۃ الفطر، اس لیے اس میں عظیمت اور سختی اور شدت تھی، لیکن بعد میں جب یہ زکوٰۃ آ گیا تو اس میں وہ عظیمت اور شدت نہیں رہ گئی۔ ھذا واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔